لیکن افسوس، لاکھ سو افسوس کی بات یہ ہے، ایسے مبارک اور مقدس راتوں کے اندر میں مرد ہو کر، میں عالم ہو کر شاپنگ ہال کے اندر اور شاپنگ سینٹر کی گلیوں کے اندر میں بھی گھومتا ہوں اور پھرتا ہوں، میری مائیں بھی گھومتی اور پھرتی ہے، میری بہنیں بھی گھومتی اور پھرتی ہے، میری بیٹیاں بھی گھومتی اور پھرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور رمضان کا آخر ہے، ابھی تک رمضان مکمل طور پر ختم بھی نہیں ہوا، ابھی تک رمضان موجود ہے۔ رمضان کے موجود ہونے کے ساتھ ساتھ بھی ابھی بھی آپ جا کر دیکھ لیں، عصر کے بعد جا کر دیکھ لیں، پھر اللہ اکبر استغفر اللہ مغرب کے بعد جا کر دیکھ لیں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ وہاں پر لڑکے اور لڑکی، جوان لڑکے اور جوان لڑکیوں کی نظریں بھی آپس میں ٹکرا رہی ہوتی ہیں، اور وہاں پر بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کلچر، یہ نظام بھی عام ہو گیا ہے۔ پہلے جو باہر صرف سنا کرتے تھے، آج کل ہماری معاشرے کے اندر ماشاءاللہ یہ چیز، اس کے اندر یہ ہے کہ ترقی ہو گئی ہے، بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ آپس میں یہ لوگ مل بھی رہے ہیں، اور جن کے شانے اور کندھے بھی آپس میں ٹکرا رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ خوشبو بھی بنا رہے ہیں۔ اور خدا نخواستہ اللہ نہ کر، یہ میری بدگمانی ہے، میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ یہ انہی راتوں کے اندر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل بھی رہے ہو۔ لہٰذا یہ باتیں مسجد کی نہیں تھی، یہ بتانے کی باتیں نہیں تھی، چونکہ دل جل رہا ہے کہ کتنی بڑی عظیم راتیں ہیں، اور ان راتوں کو ہماری مائیں اور بہنیں اور ہمارے بھائی اور ہمارے بچے اس انداز کے ساتھ جب گزار رہے ہوتے، ظاہر بات یہ کہنا پڑے گا، صاف کہنا پڑے گا۔ اگر یہ لوگ، کسی لڑکی کے باپ کو حیا نہیں آتی کہ وہ رمضان کے اندر اپنی بیٹی کو کھلی چھٹی دے کر شاپنگ سینٹر کے اندر اور شاپنگ مال کے اندر کو بیچ دیتا ہے باپ، تو مجھے کیوں شرم آئے میں ان کی تھمبی کے لیے کچھ کروں۔ ایک خاوند کو اگر حیا نہیں آتی اور شرم نہیں آتی تو اپنی بیوی کو کھلی چھٹی دے کر اس کو بیچ دیتا ہے بازار، تو مجھے کیوں حیا آئے میں ان باتوں کو سریعام نہ کروں۔ ایک بھائی کو اگر حیا نہیں آتی تو وہ بڑے سرک برک اور بہت بہتر انداز میں بازار کے اندر گھوم رہا ہوتا ہے، وہاں سے پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کی ہمشیرہ اور آپ کی بہن کس کے ساتھ مل رہی ہے اور کیا سے کیا کر رہی ہے۔ تو لہٰذا مجھے بھی حیا نہیں آتی، میں کم سے کم ان باتوں کو سریعام کہہ دیتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کسی مسجد میں کوئی بھائی نہ کہے، لیکن میں تو کہہ دیتا ہوں، اس لیے کہ ان باتوں کو ہم کب تک چھپائیں گے۔ اس سے پہلے جو اس قسم کی باتیں ہم سنتے تھے، سینے کو ہم تمہارے مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں اور بیویوں کے رازوں کے لیے ہم نے اپنے سینے کو قبرستان بنا لیا تھا، قبر بنا لیا تھا، لیکن مزید ان کے اندر ترقی ہوگی۔ تو لہٰذا یہ کام ہمارے لیے، ہماری مائیں اور بہنیں اور بیٹیوں کے لیے یہ چیزیں مناسب نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ رات جو عطا فرمائی ہے، اس لیے نہیں کہ اب یہ سب کچھ کرے جو ہم کر رہے ہیں، اچھی باتیں نہیں ہیں، مناسب نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کسی لڑکی کے یا کسی لڑکے کے سر کے اندر یا اس کے وجود کے اندر آپ لوہے کی کنگھی کو گاڑ کر پھر زبردستی کھینچ لو، اسے اتنی سخت تکلیف نہیں ہوتی جتنے کہ ایک مرد، نامحرم مرد کسی نامحرم عورت کے ساتھ غلطی سے اگر ٹکرا جائے، اسے قیامت کے دن اتنی بڑی سزا ہوگی۔ اور ان چیزوں کے بارے میں خیال بھی نہیں رکھا۔ اللہ کے رسول معراج کے لیے جا رہے تھے، چند عورتوں کو، جب ایک عورتوں کا جتھا اور ٹھولا جس نے دیکھا کہ اس فرشتوں نے لوہے کی بڑی بڑی کھینچیاں لے کر ان کے اونٹوں کو کاٹ رہے ہیں، ان کی گالوں کو کاٹ رہے ہیں، اور ان کی آنکھوں کے اندر چھریاں گھونپ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ آپ کے امت کے وہ بے پردہ اور بے ستر عورتیں ہیں جو نامحرم مردوں کے سامنے محرموں کی طرح جایا کرتی ہیں۔ پرواہ نہیں تھی ان کو کہ بھائی ستر و پردہ بھی اللہ کا فرض ہے۔ روزہ جس طرح تم لوگوں کے اوپر فرض تھا، اسی طرح ستر و پردہ عورتوں کے اوپر فرض ہے۔ بھائی میں اپنی بیوی کو یہ جا کے سناؤں اور سمجھاؤں، میں اپنی بیٹیوں کو جا کے یہ سمجھاؤں اور سناؤں۔ پچھلے رمضان میں ہماری بچیاں یا ختم قرآن میں آئے تھے، اس پر توقع ہم آنا چاہ رہے ہیں، میں نے کہا بھائی اب تم بڑی ہو گئی، تم نہیں آؤ۔ لہٰذا میں اپنی بچیوں کو جا کے سمجھاتا ہوں اور بتاتا ہوں، تم اپنی بچیوں کو جا کے سمجھا کے بتا دو، بہنوں کو سمجھاؤ اور بیویوں کو سمجھاؤ، بیٹیوں کو سمجھاؤ، ماؤں کو سمجھاؤ کہ بھائی یہ تمہارا جانا مناسب نہیں ہے، جس چیز کی تمہیں ضرورت ہو تمہارے بھائی موجود ہے وہ جا کر لے آئیں گے۔ اور پھر چوڑیوں کی ناپنے کے بہانے سے نامحرم عورت نامحرم مرد کے ساتھ اپنے ہاتھ کو پکڑا دیتی ہے، اور وہ خبیث قسم کا، دلہ قسم کا انسان اس بہن اور بیٹی کے ہاتھ میں چوڑیاں ڈال دیتا ہے۔ یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ہم نے تو اللہ کے فضل و کرم سے دیکھا نہیں، ہم نے سنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ جھوٹ اور غلط ہو، لہٰذا یہ کوئی کسی بلوچ
اور پٹھان غیرت مند قوم کے لیے یہ ڈوب بھرنے کا مقام ہے. یہ کوئی مناسب باتیں نہیں. یہ جن لوگوں کی اخلاق اور جن لوگوں کی عادتیں تھیں یہ ان کے لیے چھوڑ دو. تمہاری اخلاق اور تمہاری عادت یہ نہیں ہے. تمہارا سلسلہ نسب اور تمہارا شجر نسب عربوں سے جا کے ملتا ہے. تم اس تسلسل کے کڑی ہو. تم تھوڑی کسی بےغیرتوں کی طرح کسی جڑی بوٹی کے بیچ میں سے تم اٹھ کر نکلے ہو. بلوچیت کی غیرت کا نام تم ذرا اس کو فالو کرو نا. اور یہ ہے کہ اس کی لاج رکھو نا جی. ایسا مناسب نہیں. لیکن میری ماں میری بیٹی اور میری بہن یہ جا کر اپنے ہاتھ کو کسی ہندو کسی عیسائی یا کسی مسلمان کے ہاتھ میں پکڑا کر, ایسا نہیں کہ مسلمان کے لیے جائز ہے, اس کو بھی شرم آنا چاہیے, آنی چاہیے کہ اس کی بھی تو بہن ہے نا, اس کی بھی تو بیوی ہے, اس کی بھی تو بیٹی ہے نا. اگر آپ کسی کی بیٹی اور بہن اور بیوی کے ساتھ ہاتھ میں چوڑی ڈال رہے ہیں, تمہاری ماں اور تمہاری بہن کسی دوسری شاپنگ سینٹر والے دکان کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہا ہے. آخری بات عرض کرنے لگا, عید کے دن آ رہی, عید کی رات کو بھی لوگوں کی نیندوں کو اڑا لیا ہے ہمارے نوجوان بھائیوں نے ریسنگ کرتے ہوئے موٹر سائیکل پر. یا عید کے دن پھر عید سے پہلے اپنے ماں باپ کی عید کی خوشیاں کیوں خراب کر رہے ہیں؟ اپنی ماں اپنے مال کے ساتھ اور اپنی جان کے ساتھ اس طرح مذاق کیوں کر رہے ہیں؟ خدا ناراض ہو جاتا ہے. تمہاری مائیں اور تمہاری بھائی اور تمہارے باپ یہ سب کچھ نئے کپڑے لے کر عید کی خوشی میں انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اچانک بیٹا ون میرنگ کرتے ہوئے ماشاءاللہ اللہ نہ کرے گر جاتا ہے اور میت گھر پہنچ جاتی ہے. اور پھر خبر پر لکھ دیتا ہے شہید فلانا, نہیں گمراہ فلانا لکھ دیتا. اور یہ ہے کہ بکواسی فلانا لکھ, یہ کوئی اچھا عمل نہیں. آرام کسی موٹر سائیکل چلاؤ. کس نے موٹر سائیکل چلانے سے بنائی ہے؟ بازار کو سر پہ اٹھا لیتے ہو, گلیوں کو سر پہ اٹھا لیتے ہو. یہ مناسب ہے. اللہ کے فضل و کرم سے مجھے امید ہے کہ اس مجمع کے اندر ایسا کھل نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ میری بات آپ کسی کے پاس جا کر پہنچا دیں, ان کو سمجھا دیں کہ بھائی آپ ایسا نہ کریں. یہ موٹر سائیکل یہ مال ہے, یہ بھی آپ کا ہے, یہ جان بھی آپ کی ہے. آپ کی جان بڑی قیمتی اور بڑی عزیز ہے آپ کے ماں باپ کو. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ تبارک تعالیٰ نے جو خوشی عطا فرمائی, خوشی شریعت کے دائرے میں اور شریعت کی باؤنڈری میں رہتی ہوئے خوشی مناؤ. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ حضرات کو چند باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ویسے جو آیت میں نے پڑھی, اللہ نے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اگر تم مومن بن جاؤ, شکر گزار بن جاؤ, خدا کو کیا ملتا ہے تمہیں سزا دیتے ہو. مجھے اللہ کہتا ہے مجھے کچھ نہیں ملتا, میں تمہیں سزا دوں, میں تمہیں جہنم میں گرا دوں, میں قربان جاؤں. اس کے لیے کیا عجیب بات کی اس نے قرآن میں, ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. میں تو بڑا قدردان ہوں, مجھے کچھ نہیں ملتا, تمہیں سزا دیتے ہو, تمہیں عذاب دیتے ہو, لیکن میں اور آپ اپنے لیے خود اب جہنم تیار کر رہے ہیں. یہ مناسب باتیں نہیں ہیں. علماء کی باتیں مانو گے, ہمارے اور آپ سب کے لیے خیر کی باتیں جو ہمیں کر رہے ہیں.